بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح مبارک۔ ابن حشام کہتے ہیں کہ جب آپ کی عمر مبارک 25 سال کی ہوئی تو مشیت خداوندی سے حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ کا عقد نکاح ہوا۔ حضرت خدیجہ کا نسب یہ ہے: خدیجہ بن خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب۔ ابن حشام کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ مجھ سے کئی اہل علم نے ابو عمر مدنی کی روایت سے نقل کیا ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ خدیجہ بن خویلد ایک تاجر عورت تھی اور شرافت اور مالداری میں بڑھ کر تھی اور اپنا مال لوگوں کو دے کر تجارت کرواتی تھی اور ان کا حصہ منافع میں رکھ دیتی تھی، اور قریش کے بھی سب لوگوں کا تقریباً یہی پیشہ تھا، تجارت اور شام کا سفر۔ حضرت خدیجہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق گفتار اور اعلیٰ کردار اور ایمانداری وغیرہ اخلاق معلوم ہوئے تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مال کی تجارت کرنے کی خواہش ظاہر کی اور ساتھ اپنا غلام بھی دینے پر آمادگی کی، تو حضور تیار ہو گئے، اور پھر حضرت خدیجہ نے دوسروں کی نسبت آپ کا نفع زیادہ رکھا۔ پھر آپ اس میسرہ نامی غلام کے ساتھ ملک شام کی طرف مہو سفر ہوئے، اور جب سرحد شام میں داخل ہو گئے تو وہاں ایک راہب کے گھر کے قریب کسی درخت کی چھاؤں میں جلوہ افروز ہوئے، تو اس راہب نے آپ کے غلام میسرہ سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ کہا کہ یہ اہل حرم میں سے ہیں اور اہل قریش سے ان کا تعلق ہے۔ تو راہب بولا، اس درخت کے نیچے پیغمبر کے سوا کوئی اور نہیں بیٹھا کرتا۔ بہرحال آپ نے وہاں خرید و فروخت کی اور واپس آ کر دوسرا سامان مکہ میں فروخت ہوا تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دگنا نفع ہوا۔ اس سفر میں میسرہ نے کئی عجیب مشاہدے کیے تھے جن کو اس نے حضرت خدیجہ کی پیش خدمت کر دیا۔ ایک تو یہ کہ جس وقت سخت گرمی ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بادل کا ٹکڑا سایہ فگن رہتا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سن کر سمجھ گئیں، کیونکہ یہ پاک طینت عقل مند شرافت سے مزین تھی، اس لیے تمنا کی کہ وہ حضور سے شادی کر لیں تو بہت نفع رہے گا۔ لہٰذا اسی سوچ کے پیش نظر خدمت میں پیغام بھیجا کہ اے میرے چچا زاد، چونکہ ہمارا آپس میں برادری کا تعلق بھی ہے اور آپ سچائی اور ایمانداری اور اخلاق حسنہ سے موصوف ہو، لہٰذا میری تمہاری طرف رغبت ہے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی عورتوں میں سب سے شریف اور بزرگ اور سب سے مالدار تھیں، اسی لیے ہر ایک آپ سے شادی کا خیال رکھتا تھا۔ جب پیغام مذکورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے اپنے چچاؤں سے مشورہ کیا اور ان کے سامنے معاملہ سپرد کر دیا، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر حضرت خدیجہ کے والد خویلد کے پاس لے گئے اور آپ کی طرف سے بھی پیغام دیا اور انہوں نے قبول کر کے شادی کر دی۔ ابن حشام کے قول کے مطابق ان کا مہر 20 اونٹ تھے اور حضور کی سب سے پہلی زوجہ خدیجہ تھی، اور سوائے ابراہیم کے تمام اولاد انہی سے ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے سوا آپ کی تمام اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوئی، جن میں سے 3 لڑکے تھے، قاسم، طیب، طاہر، اور پہلے قاسم کے ساتھ آپ کی کنیت مشہور ہے، یعنی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دختر میں سے 4 لڑکیاں ہوئیں، سب سے بڑی رقیہ، ان سے چھوٹی زینب، ان سے چھوٹی ام کلثوم، اور سب سے چھوٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ آپ کے 3 صاحبزادے زمانہ نبوت سے پہلے وفات پا گئے تھے، جبکہ صاحبزادیوں میں سب نے اسلام کا زمانہ پایا اور پھر ہجرت بھی کی۔ ابن حشام کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی والدہ ماجدہ حضرت ماریہ قبطیہ تھی، اور فرماتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ بن وہب کے ذریعہ ابن منبہ سے روایت پہنچی ہے کہ ان کی والدہ حضور کی باندی تھی۔ مقوقس شاہ مصر نے ان کو بطور ہدیہ کے حضور کی خدمت میں بھیجا تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر نو۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کو پہنچ گئی تو اس سال قریش نے کعبۃ اللہ کی تعمیر نو کا ارادہ کیا، اور اس کو نئے سرے سے بنا کر چھت ڈالنا مقصد تھا، مگر کسی کو شہید کرنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ کعبہ کی قدیمی دیواریں آدمی کے قد سے کچھ ہی زیادہ ہوں گی۔ اب قریش اس کو از سر نو بلند کر کے چھت ڈالنا چاہتے تھے، کیونکہ پہلے کعبہ کے اندر کعبہ کا خزانہ تھا جو چرا لیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ بھی سامان چرایا گیا تھا، جس میں سے کچھ دویک نامی شخص کے پاس دیکھا گیا تھا، اور یہ شخص بنی ملیح بن عمر کا غلام تھا۔
ابن ہشام کہتے ہیں کہ قریش نے اس غلام کا ہاتھ اس چوری کی پاداش میں کاٹ دیا تھا، اور پھر تعمیر کے سلسلے میں قریش نے ایک کشتی کے تختے استعمال کرنے کا سوچا تھا، اور یہ کشتی جدہ کے ساحل سمندر سے دریافت ہوئی تھی، جو کسی رومی سوداگر کی کبھی غرق ہو چکی تھی، اور اس کو قریش کعبہ کی چھت میں استعمال کرنا چاہتے تھے، اور مزید ان کو ایک بڑھئی بھی مل گیا تھا جو لکڑی کے کام سے خوب واقف تھا، اور اس نے اقرار کیا تھا کہ میں کعبہ کی چھت کو ضرور تیار کر دوں گا۔ پھر ابھی قریشی لوگ اسی کشمکش میں تھے کہ آخر کس طرح بیت اللہ کو شہید کیا جائے، اور یہ اتنی جرأت کس میں ہے کہ اس کو شہید کرے اور پھر کہیں خدا ناراض نہ ہو جائے۔ اب غیبی امداد سے ایک عجیب واقعہ رونما ہوا کہ خانہ کعبہ کے اس تہخانے میں جو نظر و نیاز کے واسطے بنایا گیا تھا، ایک سانپ رہتا تھا جو اکثر اوقات وہاں سے نکل کر کعبے کی دیواروں پر پھن پھیلائے پھرتا رہتا تھا، جس کی دہشت کی وجہ سے کوئی اس کے قریب بھی نہ بھٹکتا تھا۔ ایک روز یہ سانپ نکل کر حسب عادت دیواروں پر پھرنے لگا تو اللہ نے ایک پرندہ بھیجا جس نے آ کر اس کو اٹھایا اور اڑ گیا۔ یہ عجیب واردات دیکھ کر قریش مطمئن ہو گئے۔ اس واقعے سے لگتا ہے کہ خدا ہمارے اس کام سے راضی ہے، تبھی اس نے اس موذی کو دفع کرنے کا بندوبست خود ہی فرما دیا، اور پھر خدا نے ہمیں اس کی تعمیر کا سب سامان بھی مہیا کر دیا ہے، اور ایک کاریگر بھی موجود ہے۔ آخرکار سب کے سب کعبہ کو از سر نو تعمیر کرنے پر مستعد ہو گئے، اور پھر ایک شخص ابو وہب بن عمر بن عائذ بن عمران بن مخزوم کھڑا ہوا، اور اس نے دیوار منہدم کرنے کے لیے ابتدا کرتے ہوئے ایک پتھر نکالا، مگر وہ پتھر ان کے ہاتھ سے فوراً از خود نکل کر دوبارہ اپنی جگہ فٹ ہو گیا۔ پھر اس شخص نے قریش کی طرف متوجہ ہو کر خطاب کیا، اے قریش، تعمیر کعبہ میں تم کو ان باتوں کا لحاظ کرنا ہوگا کہ تم اپنا صرف حلال پیسہ اس میں خرچ کرو، اور حرام خواہ سود ہو یا کسی طرح کا ظلم کا پیسہ وہ اس میں نہ لگاؤ۔ بعض لوگ اس کلام کو ولید بن مغیرہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور ابو وہب مذکورہ حضور علیہ السلام کا رشتہ دار تھا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ یہ حضور کے والد کا ماموں تھا اور نہایت شریف بزرگ تھا، اور عرب نے اس کی تعریف و توصیف میں بہت قصیدے کہے ہیں۔ الغرض قریش نے کعبہ کی تعمیر کے سلسلے میں مختلف کام اور حصے تقسیم کر لیے۔ دروازے کی سمت عبد مناف اور بنی زہرہ کے حصے میں آئی، اور رکن اسود سے رکن یمانی تک بنی مخزوم اور دیگر چند قبائل کے حصے میں آئی، اور کعبہ کی پشت بنی جمع اور بنی سہم کے حصے میں آئی، اور حجر اسود کی طرف ابو الدرداء بن قصی اور بنی اسد بن عزا بن قصی اور ابن عدی اور ابن کعب بن لؤی کے حصے میں آئی، اور یہی سمت حتیم والی ہے۔ مگر اب بھی کہ تمام تیاری کے ساتھ تقسیم کار بھی ہو چکی تھی، مگر کسی کی ہمت نہ پڑتی تھی کہ کعبہ کو منہدم کرے، اور سب خوف زدہ تھے۔ آخر ولید بن مغیرہ نے کچھ ہمت کی اور آگے بڑھے اور کہا، میں پیش قدمی کرنا چاہتا ہوں، اور پھر کدال لے کر آگے بڑھے۔ سب سہم کر اس کو تکنے لگے، اور اس نے جا کر اول دعا کی، اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ ہمارا ارادہ خیر کا ہے نہ کہ شر کا۔ اور پھر یہ کہہ کر اس نے دونوں رکنوں کی طرف سے کعبہ کو منہدم کرنا شروع کر دیا، اور سب لوگ خوفزدہ دیکھ رہے تھے، اور کوئی اس کے ساتھ شرکت نہ کر رہا تھا، حتیٰ کہ اس پورے دن کسی دوسرے نے ہاتھ تک نہ لگایا، اور رات بھی لوگوں نے اس انتظار میں گزار دی کہ دیکھیں کہ اگر ولید بخیر رہے تو ہم کام کریں گے، اور پتہ چل جائے گا کہ خدا ہمارے کام سے راضی ہے، اور اگر ان کو کوئی آفت دبوچ لیتی ہے تو ہم اس کام سے کنارہ کر لیں گے۔ پھر اللہ اللہ کر کے صبح ہوئی تو سب نے ولید کو صحیح سالم پایا، تو سب کے دلوں میں ہمت ڈھارس بند گئی، اور سب مستعد ہو گئے، اور سب نے کعبۃ اللہ کو منہدم کرنا شروع کر دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد تک پہنچے تو سب پتھر نکلے جو باہم جڑے ہوئے تھے۔ جب ان پر گدال پڑی تو مکہ میں بھونچال آ گیا، تو سب ٹھٹک کر رک گئے اور کہا کہ بس اس سے زائد نہ کھودو۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب قریش کعبہ نے انہدام سے فارغ ہو گئے تو ہر قبیلے نے جدا جدا پتھر جمع کرنا شروع کر دیے، اور جب تعمیر مقام رکن تک پہنچی تو ہر ایک قبیلے نے کہا کہ اس کی تکمیل ہمارے ہاتھوں ہوگی، اور اس جھگڑے نے اتنا طول کھینچا کہ سب آپس میں خون ریزی تک آمادہ ہو گئے۔ بنو عبد الدار نے خون سے بھر کر ایک پیالہ بھی درمیان میں رکھ لیا، اور ان کے سب ساتھیوں نے اس میں ہاتھ ڈبو لیے، جو لڑائی اور جنگ کی ختمی علامت تھی، اور عہد کیا کہ ہم جان دے دیں گے مگر اس شرف و فضیلت کو اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ۔
اور ان دونوں میں سے قریش کا سب سے سن رسیدہ اور بزرگ ابو امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم تھا۔ اس نے کہا کہ اے قریش، تم ایسا کرو کہ اب جو شخص مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہو اسی کو اپنا ثالث اور فیصلہ دینے والا بنا لو۔ یہ بات سب کو پسند آئی اور سب متفق ہو گئے اور سب دروازے کو نظر جما کر بیٹھ گئے، اور قدرت خداوندی کے اسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشنما سراپا مبارک دروازے سے ظاہر ہوا، اور قریش بھی تمام دیکھ کر خوشی سے سرشار ہو گئے اور کہنے لگے کہ بے شک یہ شخص ایماندار ہے، جو یہ فیصلہ کریں گے ہمیں بخوشی تسلیم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس پہنچے تو سب نے آپ کو ساری رودا سنا کر حکم یعنی ثالث بنانے کی درخواست کی، لہٰذا آپ ہمارا فیصلہ فرما دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے فرمایا، میرے پاس چادر لاؤ۔ لوگ فوراً ایک چادر لے آئے، پھر آپ نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس کپڑے کے درمیان میں رکھا۔ ہر قبیلے کے بڑے سردار نے چادر کا ایک ایک کوشہ تھام لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب نے شرکت کر کے اپنی اپنی تمنا اور دلی مراد پا لی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کو اٹھا کر دیوار میں نصب فرما دیا، اور پھر اس کے اوپر سے تعمیر جاری ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی بشارتیں۔ ابن حشام میں ہے کہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضور کے مبعوث ہونے سے پہلے یہود و نصارہ کے علماء اور عرب کے کاہن حضور کی خبریں بیان کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کی بعثت قریب تھی۔ یہود و نصارہ تو اپنی کتابوں سے نقل کر کے بیان کرتے تھے، عرب کے کاہن اپنے شیاطین سے نقل کرتے تھے، کیونکہ ان کا ابھی تک آسمانوں پر جانا بند نہ کیا گیا تھا، اور بعثت کے بعد ان کے لیے شہاب ثاقب مارنے کے لیے رکھ دیے گئے، یہاں تک کہ پھر جنات میں طاقت نہ رہی کہ عالم بالا سے کسی بات کو چرا لیں، اور تب انہوں نے سوچا کہ ضرور زمین پر کوئی بڑا واقعہ رونما ہوا ہے، اور پھر جلد ہی ان کو حقیقت حال معلوم ہو گئی۔ عبداللہ بن کعب کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک مرتبہ فرمایا، خدا کی قسم، ایک روز میں قریش کے چند آدمیوں کے ساتھ ایک بت کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور ایک شخص نے اس بت کے نام پر بچھڑا ذبح کیا۔ ہم ابھی اس کی تقسیم کے منتظر تھے کہ یکایک میں نے اس بت کے اندر سے ایک آواز سنی جو کبھی نہ سنی تھی، کہ آواز آئی، ایک شخص صاف گو ہے، وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اور یہ واقعہ ظہور اسلام سے 1 ماہ پہلے کا ہے۔ بعثت نبوی پر یہود کا اعتقاد۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ عاصم بن عمر نے کہا کہ بعثت نبوی سے پہلے یہود و نصارہ کے درمیان جنگ ہوتی تو یہود کہتے کہ اب ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، جب وہ آ جائے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کر تم کو شکست دیں گے۔ پھر جب آپ ظاہر ہو گئے تو ہم نے پہل کر لی، اور یہود حسد کی بنا پر منکر ہو گئے۔ ابن اسحاق حضرت سلمہ بن وقش سے پہنچی ہوئی روایت بیان کرتے ہیں۔ سلمہ بدری صحابی تھے، فرماتے ہیں کہ ہمارے قریب بنی عبد الاشہل کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، اور ان ایام میں سب سے زیادہ نوعمر تھا، ایک چادر اوڑھے رکھتا تھا۔ اس یہودی نے ایک مرتبہ آ کر قیامت کا حساب کتاب، جنت جہنم کا تذکرہ کیا۔ لوگوں نے پوچھا اس کی علامت کیا ہے؟ کہا ایک ایسا نبی ظاہر ہونے والا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کب تک؟ تو اس یہودی نے میری طرف اشارہ کیا اور کہا اگر یہ بچہ زندہ رہا تو نبی کو ضرور پالے گا۔ پھر ابھی وہ یہودی بھی زندہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبری کا اعلان کر دیا اور ہم ایمان لے آئے۔ ہم نے یہودی کو کہا کہ ہم تو تیرے کہنے پر ایمان لائے ہیں، تو کیوں نہیں لاتا؟ تو کہا ہاں، مگر یہ وہ نبی نہیں ہے۔ الغرض یہود آپ کے متعلق پورا یقین و اعتقاد رکھتے تھے، مگر بنی اسرائیل میں نبوت ہونا اور عرب قریش کی طرف اس سعادت کا چلے جانا ان کو گوارا نہ تھا، اسی حسد نے ان کو ایمان سے روک رکھا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا عجیب واقعہ۔ سیرت ابن حشام میں مصنف فرماتے ہیں کہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے عبداللہ بن عباس سے روایت سند کے ساتھ پہنچی ہے کہ وہ کہتے تھے مجھ سے حضرت سلمان نے اپنا واقعہ اس طرح نقل کیا ہے کہ میں ملک فارس کے شہر اصفہان کے اضلاع میں سے ایک گاؤں کا رہنے والا تھا جس کا نام ہنی ہے۔ میرا باپ اس گاؤں کا رئیس تھا اور وہ سب چیزوں سے زیادہ مجھے محبوب رکھتے تھے، حتیٰ کہ وہ مجھے گھر سے باہر نہ نکلنے دیتے اور لڑکیوں کی طرح اندر بند رکھتے تھے، اور مجھے اپنے مذہب آتش پرستی سے ایسی محبت تھی کہ کبھی آگ کا بجھنا مجھے گوارا نہ تھا۔ میں ہمیشہ اس کو دہکائے رکھتا تھا۔ میرے باپ کی بڑی جاگیر تھی، وہ ایک مرتبہ وہاں ایک مکان بنانے میں مصروف تھے۔
مجھ سے ایک روز کہنے لگے، اے فرزند، آج میں اس تعمیری کام میں مصروف ہوں، لہٰذا آج تم فلاں کام کو راستے میں نصرانیوں کا ایک گرجا گھر تھا جس میں وہ نماز ادا کر رہے تھے۔ میں ابھی نماز کا تماشا دیکھنے کے لیے اندر جا پہنچا۔ مجھے ان کی نماز کی ہیبت و انداز پسند آیا اور دل نے کہا کہ یہی طریقہ اپنانا چاہیے اور یہ مذہب آتش پرستی سے زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر اس میں ایسی لگن ہوئی کہ واپس جانا بھول گیا۔ سارا دن اس گرجے میں خرچ ہو گیا۔ شام کو اپنے والد کے پاس گئے تو پتہ چلا کہ انہوں نے بہت سے آدمی میری تلاش میں بھیجے ہوئے ہیں اور خود بھی انتہائی پریشانی کے عالم میں بےتاب ہیں۔ میں نے اصل بات کہہ ڈالی کہ اس طرح دیر ہو گئی۔ آخر میں یہ بھی کہا کہ مجھے تو نصارہ کا دین بھلا معلوم ہوتا ہے۔ باپ نے فوراً تنبیہ کی، ایسا خیال ہی نہ کرو میرے فرزند، آتشی مذہب سب سے اچھا ہے۔ پھر ان کو میرے متعلق مذہبی اندیشہ ہو گیا اور انہوں نے مجھے گھر میں بیڑیاں باندھ کر ڈال دیا۔ میں نے اس گرجے کے نصارہ کے پاس کسی طرح پیغام بھیجا کہ جب تمہارے ہاں شام کے سوداگروں کا قافلہ آئے تو مجھے اطلاع دینا۔ بس جب قافلہ آیا تو انہوں نے مجھے پیغام دے دیا۔ پھر میں نے کہلوایا کہ اب جب یہ واپس کوچ کرنے لگے تو مجھے اطلاع دینا۔ لہٰذا شام کو کوچ کے وقت انہوں نے مجھے اطلاع پہنچا دی تو میں نے کسی طرح پاؤں سے بیڑیاں نکال دیں اور چھپ کر ان کے ساتھ جا ملا، اور اسی طرح میں مذہب حق کی خاطر اپنے وطن اور سب خاندان کو خیر آباد کہہ کر پردیس میں چل پڑا۔ جب ہم ملک شام پہنچے تو لوگوں سے دریافت کیا، تمہارا اس سے بڑا پادری کون ہے؟ انہوں نے کہا، فلاں۔ میں اس کے پاس پہنچا اور دینی تعلیم کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا، لیکن کچھ عرصہ میں مجھے اس کی بددینی اور بد باطنی کا علم ہو گیا۔ وہ لوگوں سے صدقات وصول کر کے اپنے مٹکے بھرتا رہتا۔ جب یہ مر گیا تو لوگوں نے اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا چاہا تو میں نے کہا کہ تمہارا یہ پادری تو بڑا برا آدمی تھا۔ پوچھا کیسے؟ پھر میں نے ان کو اس کے خزانے کی جگہ دکھائی کہ 7 مٹکے روپوں سے بھرے پڑے ہیں۔ میں نے کہا کہ تم سے وصول کر کے بھرتا رہتا تھا اور خود کبھی بھی خرچ نہ کرتا تھا۔ ان لوگوں کو طیش آ گیا اور انہوں نے اس پادری کو سولی پر لٹکا دیا اور خوب پتھر برسائے۔ اس کے بعد اس کا جانشین گرجے میں آیا جو ہر وقت نماز روزے میں رہتا اور اس کی طرح خزانہ جمع نہ کرتا تھا۔ مجھے اس سے بہت محبت ہوئی، لیکن اس عظیم شخص کے ساتھ زیادہ عرصہ نہ گزارا تھا کہ اس کا وقت آخر قریب آ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم مجھے وصیت فرماتے جاؤ کہ اب میں کس کی رہنمائی اور ماتحتی پکڑوں؟ تو اس نے کہا کہ اے فرزند، جو حق لوگ تھے وہ گزر بسر گئے اور جو ہیں انہوں نے دین کو بدل دیا ہے۔ بس ایک شخص میری نظر میں تمہارے لیے مناسب رہے گا جو میرا دوست ہے، موصل میں رہتا ہے، وہ بھی میرے طریقے پر قائم ہے۔ چنانچہ یہ انتقال کر گیا تو اس کے بعد میں اس فلاں شخص کے پاس حسب وصیت جا پہنچا اور اس کے پاس صورتحال عرض کی۔ اس نے مجھے بخوشی رکھا اور میں نے اس کو بھی اس پہلے کی طرح خوب نیک پایا، اور پھر اس کا بھی وقت آخر آ گیا اور میں نے اس سے وصیت چاہی اور حق رہنمائی چاہی تو اس نے کہا، اے سلیمان، خدا کی قسم، میں اس حالت کے موافق صرف ایک شخص کو پاتا ہوں جو نصیبین میں ہے، تم اس کے پاس چلے جانا۔ چنانچہ میں اس کے پاس پہنچا اور سارا واقعہ بیان کیا اور وہاں رہنے لگا۔ اس کو بھی میں نے انتہائی رحم دل اور نیک شخص پایا، مگر چند روز ہی میں وہ بھی قریب المرگ ہو گیا اور اس کی عمر نے وفاداری نہ کی۔ میں نے اس سے بھی عرض کیا کہ مجھے آگے کے لیے اس کی وصیت فرماتے جاؤ۔ اس نے کہا کہ اے فرزند، سوائے ایک شخص کے جو روم کے شہر عمودیہ میں رہتا ہے، اس کے سوا میں کسی کو اس منصب کے لائق نہیں جانتا، لہٰذا تم وہاں کوچ کر جانا، وہ بھی ہمارے طریقے کا ہے۔ لہٰذا میں اس کی وفات کے بعد عمودیہ پہنچا اور اس سے مل کر سارا واقعہ گوش گزار کیا۔ اس نے کہا کہ تم شوق کے ساتھ میرے پاس رہو۔ میں وہاں رہنے لگا اور اس دفعہ میں نے کچھ کما کر گائیں اور بکریاں جمع کر لیں، اور تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ یہ نیک شخص بھی سفر آخرت پر روانہ ہونے کو ہو گیا۔ میں نے پوچھا کہ میرے واسطے کیا حکم ہے؟ میں فلاں فلاں کے پاس ایسے ایسے وقت گزار چکا ہوں، حتیٰ کہ اب آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ اس نے فرمایا کہ اے بیٹے، اب میں کوئی شخص اس حق کے راستے کا مسافر نہیں جانتا جس کا میں تجھے حکم کروں، مگر اب ایک عظیم پیغمبر کا ظہور کا وقت آ چکا ہے جو دین ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آئیں گے اور زمین عرب میں سے ہوگا، اور کھجور کے درخت ہوں گے اور ظاہر علامات رکھتے ہوں گے، وہ ہدیہ کو قبول کریں گے اور صدقہ نہ کھائیں گے۔
ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ بس اے بیٹے، اگر تجھ سے ہو سکے تو وہاں ضرور چلے جانا۔ سلیمان فارسی فرماتے ہیں کہ پھر وہ عظیم خیر خواہ بھی وفات پا گیا، اور اس کے بعد میں ایک عرصہ تک اس کے شہر عمودیہ میں رہا۔ عرب کا سفر۔ پھر اہل عرب میں سے بنی کلب میں کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ میں تو اسی تلاش میں تھا، فوراً ان کے پاس پہنچا اور کہا کہ میں یہ ساری پونجی، بکریاں، گائیں اور سب سامان تم کو دیتا ہوں، بس تم مجھے عرب لے چلو۔ انہوں نے قبول کر لیا اور میں ان کے ساتھ روانہ ہو چلا، حتیٰ کہ جب ہم وادی القرا مقام پر پہنچے تو ان کے دلوں میں موجود خیانت ابل پڑی، اور انہوں نے میرا مال تو لے لیا، پھر مجھ پر مزید ظلم کیا، حتیٰ کہ مجھے ایک یہودی کے ہاتھوں فروخت کر ڈالا۔ میں غلامیت کی زندگی بسر کرتا رہا۔ اس کے ہاں کچھ کھجوریں تھیں۔ میں نے پہلے تو خیال کیا کہ شاید یہی وہ علاقہ ہے جس کا مجھے بتایا گیا تھا، لیکن میرا دل نہ مانا۔ پھر اس یہودی کے پاس مدینے کے بنی قریظہ کا ایک یہودی آیا جو اس کا چچا زاد تھا۔ اس نے اس کے ہاتھ مجھے بیچ دیا، جو مجھے مدینے لے آیا۔ یہ نہر دیکھتے ہی میرے دل میں فوراً پختہ خیال جم گیا کہ بس یہ وہی شہر ہے جو میری منزل مقصود تھی۔ پھر میں مدینے رہنے لگا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مبعوث ہو گئے، اور مجھے اس کی ذرا بر بھی خبر نہ ملی، اور پھر ایک عرصہ وہاں رہے۔ ایک مرتبہ میں یہودی آقا کے کام میں مصروف تھا کہ کھجور کے درخت پر چڑھ کر کھجور توڑ رہا تھا، اور میرا آقا بھی میرے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں اس کے ایک چچا زاد بھائی نے آ کر بڑی حیرانگی کی خبر دی کہ اے فلاں، اللہ کرے بنی کیلا غارت ہو، جو ایک شخص کے پاس جمع ہے، اور وہ شخص اپنے کو نبی کہلواتا ہے۔ حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ نبی کا نام میرے کان میں پڑتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور جسم کانپ اٹھا، حتیٰ کہ مجھے خیال ہوا کہ اب میں آقا پر ہی نیچے گر جاؤں گا۔ پھر بڑی مشکل سے میں نے اپنے آپ کو سنبھال کر جلدی سے نیچے اتارا اور زمین پر آنے والے سے پوچھا کہ تم نے کیا واقعہ بیان کیا ہے۔ اس پر یہودی آقا بھڑک اٹھا اور اس نے مجھے زوردار تمانچہ رسید کر دیا اور چیخا کہ تجھے ان باتوں سے کیا، جا تو اپنا کام کر۔ میں نے پرمردہ ہو کر کہا کہ مجھے اور تو کوئی غرض نہیں تھی، صرف ایک بات پوچھتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری۔ سلیمان فارسی کے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پاس کچھ مال جمع کر رکھا تھا، میں نے اس سے کچھ خریدا اور حضور کی خدمت میں جا پہنچا، اور آپ اس وقت مسجد قباء میں تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے معلوم ہوا کہ آپ نیک سیرت آدمی ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے غرباء رفقا ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ کچھ صدقہ لے کر آپ کی امداد کروں، اور یہ لیجئے۔ تو حضور نے لے کر اپنے صحابہ کے آگے رکھ دیا اور فرمایا کہ تم لوگ کھاؤ، اور آپ نے اپنا ہاتھ روک لیا اور کچھ نہ تناول فرمایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ ایک نشانی تو صحیح بیٹھی۔ پھر میں وہاں سے چلا آیا اور پھر دوبارہ کچھ جمع کرنا شروع کر دیا اور حضور کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے دیکھا کہ آپ صدقہ نہیں استعمال کرتے، اس لیے میں نے یہ ہدیہ آپ کے لیے اختیار کیا ہے۔ تو آپ نے اس کو قبول فرمایا اور کھانا شروع کر دیا اور اصحاب کو بھی شریک کر لیا۔ اب میں نے خیال کیا کہ چلو 2 نشانیاں صحیح ہو گئی ہیں۔ پھر میں نے ایک مقام بقیع غرقد یعنی جنت البقیع میں دیکھا کہ آپ کسی جنازے کے ساتھ تشریف لائے ہیں اور اپنے اصحاب کے درمیان تشریف فرما ہیں۔ میں نے آپ کو سلام کیا اور پھر آپ کی پشت کی طرف آ گیا۔ آپ مجھے پیچھے آتا دیکھ کر سمجھ گئے اور آپ نے خود اپنی کمر سے چادر ہٹا دی، جس کے سبب میں نے مہر نبوت کو دیکھ لیا اور پہچان لیا کہ یہ وہی پیغمبر حق ہیں۔ چنانچہ میں اس مہر پر جھک گیا اور اس کو بوسہ دے کر رونے لگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا سامنے آؤ۔ میں سامنے آیا اور شروع سے اپنا سارا ماجرا سنا ڈالا۔ اے عباس کے فرزند، جس طرح میں نے تم کو یہ واقعہ بیان کیا ہے اور جس طرح قارئین آپ مطالعہ کر رہے ہیں، اسی طرح میں نے حضور کو سارا سنایا، جس سے حضور بہت خوش ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال ہوئی تو اللہ عز و جل نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت اور لوگوں کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے ہر نبی اور رسول پر ایمان لانے اور آپ کے مقابلوں میں آپ کے مخالفین سے لڑنے کا عہد لیا تھا، اور ان سے یہ بھی عہد لیا تھا کہ وہ اپنی امتوں سے عہد لیں گے کہ سب حضور پر ایمان لائیں۔
جس کو اللہ عز و جل نے اپنے کلام مقدس میں یوں فرمایا، اور جب کہ خدا نے انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا کہ ہم تم کو جو کتاب اور حکمت دیتے ہیں، پھر تمہارے پاس رسول آئے اور وہ تمہارے ساتھ کتاب کی تصدیق کرنے والا ہو تو تم اس پر ایمان لانا اور اس کی ضرور مدد کرنا۔ کیا تم نے اقرار کیا؟ سب نے کہا بالکل ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا پس تم اپنے عہد پر گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب دکھائی دینے لگے اور آپ جو خوابوں میں دیکھتے وہ حقیقت میں صبح کی سفیدی کی طرح کھل کر سامنے آ جاتا، اور نبوت سے پہلے آپ کو خلوت یعنی تنہائی بہت پسند ہو گئی تھی اور سب چیزوں سے آپ کو خلوت اچھی لگتی تھی۔ ابن اسحاق کو سند کے ساتھ یہ روایت پہنچی ہے کہ حضور کے ساتھ اللہ نے جب اپنی نبوت اور کرامت کا ارادہ کیا تو آپ کی یہ حالت تھی کہ آپ جس شجر و حجر کے پاس سے گزرتے وہ گویا ہو جاتا اور بول اٹھتا، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ آپ ادھر ادھر دیکھتے مگر آس پاس سوائے شجر اور چرند پرند کچھ نہ دکھائی دیتا، اور آپ کے ساتھ ایسے معجزات اور کرامات پیش آتے رہے حتیٰ کہ آپ غار حرا میں تھے کہ اللہ نے آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور رمضان کا مہینہ تھا، وحی کی ابتدا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر نے عبید بن عمیر بن قتادہ سے کہا کہ اے عبید ہم سے بیان فرمائیے کہ حضور کے پاس وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، تو عبید بن عمیر نے یہ واقعہ بیان کرنا شروع کیا جبکہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے سامنے موجود تھے۔ راوی کہتے ہیں میں بھی اس وقت موجود تھا۔ فرمایا حضور ہر سال میں ایک مہینہ غار حرا کے اندر خلوت کے واسطے تشریف لے جاتے تھے، اور جو مسکین آپ کے پاس آتا اس کو کھانا کھلاتے تھے، اور جب مہینہ پورا کر کے شہر میں آتے تو سب سے پہلے خانہ کعبہ کا 7 مرتبہ طواف کرتے، پھر اپنے گھر تشریف لے جاتے، یہاں تک کہ جب یہ مبارک مہینہ یعنی رمضان اس بار پیش آیا اور یہ عظیم رات بھی آ ہی گئی جس میں نبوت سے فیضیاب ہونا تھا، تو میں سو رہا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور ان کے پاس ریشمی کپڑے میں ایک کتاب لپٹی ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا اقرا پڑھیے۔ میں نے کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا، یعنی میں ان پڑھ ہوں۔ اس پر انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا کر دبایا تو مجھے اس پر موت کا گمان اور خطرہ ہونے لگا۔ پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور فرمایا پڑھیے۔ اس پر میں نے کہا کیا پڑھوں؟ تب انہوں نے مذکورہ بالا آیات پڑھیں جن کا ترجمہ یہ ہے، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے انسانوں کو منجمد خون یعنی لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھ اور تیرا رب بڑی شان والا ہے جس نے قلم کے ساتھ سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جو وہ نہ جانتا تھا۔ پھر حضور گھبرا گئے اور حضرت ختیجہ کو پورا حال سنایا تو وہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ وہ یہ بات سن کر چیخ پڑے، القدوس القدوس، بے شک یہ وہی ناموس عزت والا فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، بے شک یہ پیغمبر ہیں، ان کو کہہ دو کہ اپنے قدم مضبوط کر لیں۔ نزول قرآن کریم۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ قرآن شریف کے نزول کی ابتدا رمضان شریف میں ہوئی، جسے خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رمضان کا مہینہ ایسا عظیم الشان ہے جس میں اول قرآن نازل ہوا جو لوگوں کا رہنما ہے، اور اس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، اور یہ حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ پھر دوسری جگہ سورہ قدر نازل فرمائی جس کا مضمون بھی یہی ہے، اور تیسری جگہ فرمایا قسم ہے کتاب روشن کی، بے شک ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا ہے جو شب قدر ہے۔ پھر وحی کا سلسلہ کچھ وقت تک موقوف رہا جس پر حضور کو بہت گرانی ہوئی، اور کفار نے بھی طرح طرح کے اعتراضات شروع کر دیے جس کی وجہ سے آپ غمگین ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وحی کا سلسلہ شروع فرمایا جس میں پہلی دفعہ سورہ ضحیٰ نازل کی جس میں قسم ہے روشن دن کی جب وہ قرار پکڑے کہ آپ کے پروردگار نے آپ کو نہ چھوڑا ہے نہ آپ سے دشمنی کی ہے، آخر تک۔ مختلف حضرات کا قبول اسلام۔ در حقیقت سب سے پہلے اسلام لانے والی شخصیت تو خاتون کی ہے، یعنی حضرت ختیجہ۔ باقی جنسی اعتبارات سے لڑکوں میں سب سے پہلے ابن اسحاق کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان ہیں۔ آپ کی عمر جب 10 سال کی تھی، پھر جب حضرت زید بن حارثہ بن شرجیل بن کعب بن عبد العزیٰ اسلام لائے جو حضور کے غلام تھے، پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ آپ کا نام عتیق ہے، لیکن آپ کنیت سے مشہور ہوئے
اور آپ کے والد کا نام عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد ہے، لیکن ابن ہشام کے مطابق آپ کا عبداللہ نام ہے، اور عتیق نام ابن اسحاق نے فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، میں نے جس کو دعوت اسلام دی اس کو تردد ہوا سوائے ابو بکر بن ابی الحق کے کہ وہ فوراً اسلام لے آئے۔ حضرت ابو بکر نے اس دعوت کو اپنے ہم نشینوں کے درمیان پھیلایا اور آپ جلد ہی کئی حضرات کو اسلام کے سائے میں لانے میں کامیاب ہو گئے۔ آپ کی دعوت سے درج ذیل لوگ مسلمان ہوئے: عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 5 یہ اور 3 پہلے، یہ تمام مل کر حضور کے ساتھ نماز ادا فرماتے، پھر ان کے بعد ابو عبیدہ اسلام لائے، یہ بھی 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ ان کا مفصل نام ہے ابو عبیدہ عامر بن عبداللہ۔ ابو سلمہ بھی ایمان لائے، ان کا نام عبداللہ بن عبد الاسد بن حلال ہے، پھر ارقم بن ابی ارقم اسلام لائے، اور پھر الحمدللہ یہ سلسلہ پھیلتا گیا اور اسلام اپنے گہوارے میں لوگوں کو بلاتا رہا۔ اعلانیہ دعوت اسلام۔ اے رسول، جو آپ کو حکم ملا ہے آپ اس کے ذریعے حق و باطل میں فرق کر دیجئے اور مشرکوں کی تکذیب کی کچھ پرواہ مت کیجیے۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ 3 سال تک اسلام پوشیدہ رہا، پھر مذکورہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے کھلم کھلا اعلان فرمایا، اور یہ حکم بھی نازل ہوا جس کی وجہ سے آپ کو علی الاعلان دعوت کا حکم ملا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے اقربا کو خصوصاً عذاب الہی سے ڈرائیے۔ اور جس طرح اسلام مخفی رہا تو مخالفت بھی مخفی رہی، اب دونوں طرف سے کھلم کھلا ٹکراؤ تھا۔ تمام قریش آپ کے پیچھے پڑ گئے اور طرح طرح سے آپ کو لالچ دیا، اور جب ہر ہتھیار ناکام رہا تو پھر لڑائی اور تکالیف دینے پر اتر آئے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں پھر تو روز بروز مکہ کے اندر قریش میں اسلام ترقی کرنے لگا، حالانکہ قریش سے جہاں تک ممکن تھا وہ لوگوں کو اسلام لانے سے باز رکھتے تھے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے سند کے ساتھ ابن عباس سے یہ روایت پہنچی ہے کہ ایک مرتبہ تمام سرداران قریش جو درج ذیل ہیں اکٹھے ہوئے۔ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو سفیان بن حرس، نصر بن حرس، اسود بن مطلب بن اسد، زمع بن اسود، ولید بن مغیرہ، ابو جہل بن ہشام، عبداللہ بن امیہ اور عاص بن وائل، حجاج کے 2 فرزند نبیہ، امیہ بن خلف، اور یہ بھی ان کے ساتھ چند سردار تھے۔ یہ سب ایک روز بعد مغرب کعبہ کے پاس جمع ہوئے اور حضور کو بلوایا، اور سب نے بیک ہو کر کہا، اے محمد، ہم نے تم کو بات چیت کے واسطے بلایا ہے، کیونکہ خدا کی قسم ہم عرب میں کسی کو ایسے شہر کو نہیں جانتے جس میں اپنی قوم کو ایسی گرفت میں مبتلا کیا ہو جیسا تم نے ہم کو کیا ہے۔ تم ہمارے باپ دادا کو برا بلا کہتے ہو، ہمارے معبودوں کو گالی دیتے ہو، ہماری جماعت کو تم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کوئی ایسی خرابی نہیں جو تم نے چھوڑی ہو۔ بس اب سن لو کہ اگر تم مال کا خیال رکھتے ہو تو ہم تم کو سب سے امیر بنا دیتے ہیں، اگر سردار بننا چاہتے ہو تو ہم آپ کی سرداری اپنے پر بھی تسلیم کرتے ہیں، اگر بادشاہ بننا چاہتے ہو تو ہم آپ کو بادشاہ بنا دیں گے، اگر تمہارے پاس کوئی جن یا عصیب آتا ہے تو ہم اس کا علاج کروا دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب: جو باتیں تم نے کہیں مجھے ان میں سے کچھ بھی نہیں، نہ ہی شرف چاہتا ہوں نہ سلطنت چاہتا ہوں، مجھ کو تو خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے، مجھ پر اپنی کتاب نازل فرمائی ہے، اور مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں تمہارے واسطے بشیر اور نذیر بن جاؤں۔ اگر تم ان باتوں کو قبول کرو گے تو دونوں جہانوں میں تمہاری کامیابی ہے، ورنہ میں اس وقت تک صبر کیے ہوئے ہوں جب تک خدا ہم دونوں فریق کے بارے میں فیصلہ نہ فرما دیتا۔ حبشہ کی طرف ہجرت۔ اور پھر کفار نے بہت ہی مظالم اور مصائب کا سلسلہ شروع کر دیا۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ جب آپ نے ان مصائب کو دیکھا تو اپنے اصحاب کو فرمایا، اگر تم حبشہ کو چلے جاؤ تو بہت بہتر ہوگا، کیونکہ وہاں کا بادشاہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور وہ صدق و راستی کی زمین ہے، یہاں تک کہ خدا کشادگی فرما دے اور اس سختی اور مصیبت کو ہم سے دور کر دے۔ چنانچہ اصحاب رسول نے حبشہ کی طرف ہجرت کا قصد کیا، اور یہ سب سے پہلی اسلام میں ہجرت تھی۔ ان میں حضرت عثمان سر فہرست تھے، جو آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ جو حضرت عثمان کی بیوی تھیں ان کے ہمراہ تشریف لے گئے۔
اور جعفر بن ابی طالب بھی پیش تھے۔ کل یہ 83 آدمی تھے، علاوہ چھوٹے بچوں کے، اور حضرت عمار بن یاسر بھی غالباً انہی میں سے تھے۔ پھر قریش کو اس پر بھی صبر نہ آیا، بلکہ اپنا ایک وفد شاہ نجاشی کو ورغلانے کے لیے روانہ کیا، جن پر خصوصاً عمر بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ تھے، مگر ان کے مقابلے پر حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے سامنے زبردست فصیحانہ تقریر کی اور قرآن میں سورہ مریم کا دوسرا رکوع پڑھ کر سنایا، جس میں مریم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ نجاشی اس کو سن کر رو پڑے اور کہا کہ یہ حق ہے۔ پھر قریش کے وفد کو نامراد واپس کر دیا۔ ہجرت مدینہ کا کچھ تذکرہ۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ پھر مکہ ہی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا واقعہ پیش آیا۔ اسی وقت قریش اور مکہ میں جگہ جگہ اسلام پھیل چکا تھا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی تکالیف کے متعلق پریشان رہتے تھے، اور آپ حکم الہی سے صحابہ کو ہجرت مدینہ کا حکم فرما چکے تھے اور خود اپنے متعلق منتظر تھے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ علیہ السلام ہر روز حضرت ابوبکر صدیق کے گھر صبح یا رات کو تشریف لاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ دوپہر کے وقت آئے تو ابوبکر صدیق سمجھ گئے آج ضرور کوئی نئی بات ہے، اور ابوبکر نے آپ کو اپنے تخت پر بٹھایا، اور اس وقت میں یعنی عائشہ اور میری بہن اسماء ادھر موجود تھے۔ آپ نے فرمایا ان کو ہٹا دو تاکہ میں کچھ بات کروں۔ ابوبکر نے فرمایا یہ میری لڑکیاں ہیں، آپ ان سے خطرہ نہ کریں۔ تو حضور نے فرمایا مجھ کو ہجرت کی اجازت ہو گئی ہے۔ آپ کے اس فرمان سے ابوبکر خوشی کے مارے رونے لگے اور عرض کیا کہ میں نے اسی دن کے لیے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی ہیں۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے کی خبر مکہ میں لوگوں کو بالکل معلوم نہ ہوئی، سوائے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل کے اور حضرت علی کے۔ ان کو آپ نے امانتیں واپس کرنے کے لیے اپنے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ پھر آپ گھر کی پشت کی کھڑکی میں سے دونوں نکل کر غار ثور جا ٹھہرے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فرزند عبداللہ سے فرمایا تم لوگوں کی باتیں سنو، وہ ہمارے متعلق کیا کہتے ہیں، اور اپنے غلام عامر بن فہیرہ سے فرمایا تم بکریوں کو چرانے کے لیے شام کو ہمارے قریب لے آیا کرو تاکہ ہم ان کا دودھ پیتے رہیں اور حضرت اسماء کھانا پکا کر لاتی رہیں۔ اس طرح 3 دن آپ دونوں نے غار میں بسر کر دیے۔ ابن حشام کہتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام اور ابوبکر صدیق رات کے وقت غار میں داخل ہوئے تھے، اور پہلے ابوبکر اندر داخل ہوئے تھے تاکہ کوئی موذی چیز اندر ہو تو اس کو ہٹا دیں، اور ادھر قریش نے سارا مکہ چھان مارا اور اعلان کر دیا کہ جو محمد کا پتہ بتائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ عبداللہ بن ابی بکر یہ ساری خبریں لے کر رات کو غار میں پہنچے، اور عامر بکریوں کو ہانک لاتا اور اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا تیار کر لاتی، جبکہ یہ ابھی چھوٹی بچی تھیں۔ اور پھر اسی طرح 3 دن بسر ہو گئے اور لوگوں کا شور و غوغا کم ہو گیا، تو آخری دن سامان باندھنے کی تیاری ہوئی، مگر اسماء ساتھ کوئی کپڑا وغیرہ سامان باندھنے کے لیے نہ لائی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا نطاق پھاڑا اور 2 ٹکڑے کیے، ایک میں مشکیزہ دوسرے میں دیگر سامان باندھ دیا، جس پر آپ نے ان کو جنتی نکاتے کی خوشخبری دی، اور تب سے ان کا نام ذات النطاقین پڑ گیا۔ مدینہ میں تشریف آوری۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں پیر، منگل، بدھ اور جمعرات تک رہے، اور یہاں کی مسجد قباء کو آپ نے مستحکم فرمایا۔ پھر جمعہ کے دن یہاں سے بنی سالم بن عوف میں آئے، اور جو مسجد وادی رانوا میں ہے اس میں پہلا جمعہ ادا فرمایا، اور آپ مدینہ کو چل پڑے۔ عتبان بن مالک اور عباس بن عبادہ یعنی بنی سالم کے چند لوگ پہلے سے آپ کے پاس پہنچ گئے اور عرض کیا ہمارے یہاں یہیں تشریف فرما ہو، ہمارا سارا قبیلہ آپ کی خدمت اور حفاظت کے لیے حاضر ہے۔ آپ نے اونٹنی کے ارادے پر چھوڑ دیا۔ جب بنی بیاضہ کے محلے میں پہنچی، وہاں کے سردار زیاد بن بعید اور فروہ بن عمر اپنی قوم کے ساتھ آئے، اور ان کے ساتھ بھی وہی گفتگو ہوئی۔ پھر بنی سائرہ تک پہنچے تو سعد بن عبادہ اور منظر بن عمر اپنے لوگوں کے ساتھ حاضر ہوئے، مگر ان کو بھی وہی جواب مرحمت فرمایا، یہاں تک اونٹنی بنی حرز بن حرج سے ہوتی ہوئی بنی عدی بن نجار میں پہنچی۔ یہ آپ کا ننیال تھا، یہاں بھی وہی ہوا۔
حضرت ابو ایوب انصاری کی خوش بختی، حتیٰ کہ جب مالک بن نجار کے ہاں تک پہنچے تو جہاں مسجد نبی کا دروازہ ہے وہاں اونٹنی بیٹھ گئی، اور یہ زمین مذکورہ ایک شخص کے 2 یتیم لڑکوں کی، سہل اور سہیل کی تھی، اور یہ دونوں معاذ بن افرا کی تربیت اور پرورش میں تھے، لیکن ابھی آپ اترے نہ تھے کہ اونٹنی دوبارہ اٹھ کھڑی ہوئی اور آگے چلی، پھر واپس آ کر پہلی جگہ پر بیٹھ گئی، اور یہاں ابو ایوب انصاری کا گھر قریب تھا۔ وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے، اور لوگوں کا جمع افیر ساتھ جو اپنے دلوں میں بڑی حسرت لیے ہوئے تھے۔ پھر حضرت ابو ایوب نے خود لکڑی کا پلان اونٹنی سے اتارا اور اپنے گھر رکھ دیا، اور آپ ان کے مکان میں ٹھہر گئے۔ غزوہ بدر۔ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ حضرت ابن اسحاق سے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں اطلاع پڑی کہ ابو سفیان ملک شام سے قریش کا بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کر آ رہا ہے، جس میں 30 یا 40 افراد بہت سارا مال لا رہے ہیں۔ حضور نے صحابہ کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا، اور ادھر ابو سفیان کو بھی کسی کے ذریعے علم ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا ہے۔ اس نے فوراً قاصد کو مکہ دوڑایا، جس نے جا کر سرداران قریش کو خطرے کی اطلاع دی، اور وہاں سے لشکر جرار اسلحے سے لیس ہو کر آ گیا۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلے کو لے کر روانہ ہو گئے، اور آپ کو بھی ان کے لشکر کی روانگی کا علم ہو گیا۔ اس طرح قریش کفار کے 2 لشکر تھے، ایک مال والا، دوسرا جنگ والا۔ فرمان الہی ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے تم سے وعدہ کر رکھا تھا کہ 2 گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بغیر ہتھیار والا ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور خدا چاہتا تھا کہ اپنے حکم سے حق کو ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے، تاکہ سچ کو سچ کر دے اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، خواہ مشرک ناخوش ہی ہوں۔ جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی کہ ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے، اور اس مدد کو خدا نے صرف بشارت بنایا تھا تاکہ تمہارے دل اس سے اطمینان میں ہوں، اور مدد تو خدا ہی کی ہے، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ جب اس نے تسکین کے لیے تم پر نیند کی چادر اڑا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور تم سے شیطانی نجاست کو دور کر دے، اور اس لیے بھی کہ تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے قدم مضبوط کر دے، جب تمہارا رب فرشتوں کو فرماتا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں، میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈالتا ہوں، بس تم ان کی گردنیں اڑاؤ اور ان کے پورے تک کاٹ ڈالو، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور وہ شخص خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے، یہ چکھو، اور کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اللہ عز و جل نے یہ ساری صورتحال غزوہ بدر کے متعلق فرمائی ہے، جس میں بیان ہے کہ اللہ نے دراصل مومنوں سے ایک قافلے کو فتح کروا دینے کا وعدہ فرمایا تھا، مال دینے والے یہ جنگ والے۔ پھر مومنوں کے دل میں مال والے کی خواہش پیدا ہوئی تو اللہ نے دوسرے کو آگے کر دیا، اور اس کی وجہ اللہ نے خود فرمائی کہ اس سے مقصود تھا تاکہ کافروں کو نیست و نابود کر کے ان کی جڑ اکھیڑی جائے، اور مال والے قافلے کو اللہ نے اس طرح بچا دیا کہ ابو سفیان اپنے قریب کنویں کے پاس گیا اور پوچھا کہ یہاں کوئی آیا تھا، تو وہاں موجود شخص نے کہا جی یہاں 2 اونٹ سوار آئے تھے۔ ابو سفیان نے ان کی مینگیوں کو کرید کر دیکھا تو اس میں سے گھٹلیاں نکلیں، تو وہ سمجھ گیا کہ یہاں یثرب کے آدمی آئے تھے اور جاسوسی کر کے گئے ہیں، لہٰذا یہاں ابھی نبی کا لشکر آئے گا، لہٰذا وہ اپنے قافلے کو لے کر جلد وہاں سے نکل گیا، اور پھر ہتھیار سے لیس لشکر سے مسلمانوں کی لڑائی طے پائی۔ مسلمانوں کی تعداد 310 سے کچھ اوپر تھی اور کفار 900 سے زائد تھے، اور دونوں لشکروں نے بدر میں پڑاؤ ڈال دیا۔ صبح کو آمنا سامنا ہوا، کفار کی طرف سے عتبہ بن ربیعہ، اس کا لڑکا ولید بن عتبہ اور اس کا بھائی شیبہ بن ربیعہ پہل نکل کر آئے، اور حل من مبازر کا نعرہ لگایا کہ کوئی ہے جو ہم سے مقابلے پر آئے۔ ان کے مقابلے میں انصار کے 3 اشخاص اوف، معوذ اور ایک تیسرا آدمی جو شاید عبداللہ بن رواحہ تھے۔ عتبہ والوں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا ہم انصاری ہیں۔
کہا ہم تم سے نہیں لڑتے۔ پھر انہوں نے آواز دی کہ اے محمد ہمارے ساتھ کہ ہماری قوم کے لوگ سردار اور بہادر بھیجو، ان کے ساتھ تو لڑنا ہماری توہین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حمزہ کھڑے ہو، اے علی کھڑے ہو، اے عبیدہ کھڑے ہو۔ لہٰذا یہ تینوں فوراً اٹھے اور میدان میں لپک کر پہنچے۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے شیروں کی طرح گردن گرج کر کہا میں علی ہوں، میں حمزہ ہوں، میں عبید ہوں۔ وہ کہنے لگے ہاں اب برابری ہے۔ پھر عبیدہ نے عتبہ بن ربیع سے مقابلہ کیا، حضرت حمزہ نے شیبہ سے، حضرت علی نے ولید سے۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے تو سر کاٹ کر رکھ دیا اور اس کا غرور خاک میں ملا دیا، لیکن عتبہ اور عبیدہ دونوں ایک دوسرے سے زخمی ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ نے پھر اپنے اپنے مد مقابل سے نمٹ کر عتبہ کا کام تمام کر دیا اور عبیدہ کو لشکر میں اٹھا لائے۔ پھر کفار غیظ و غضب سے بھڑک گئے اور دونوں گروہوں میں گھمسان کارن پڑا، اور حضور کو دعا کرتے کرتے اونگ نے پکڑ لیا۔ اٹھے تو خوش تھے، فرمانے لگے وہ دیکھو جبرائیل لشکر کے ساتھ آئے ہیں۔ اور اسی جنگ میں کافر ملعون ابو جہل کو معاذ اور معوذ دو بچوں نے جہنم واصل کر دیا، اور اس کے علاوہ تقریباً بڑے بڑے کافر سردار مارے گئے اور کافروں کی ہر طرف لاشیں ہی لاشیں بکھر گئیں۔ تو پھر الحمدللہ تمام جنگوں میں اسلام کا پرچم بلند ہوتا گیا، حتیٰ کہ مکہ بھی فتح ہو گیا۔ اس کے بعد حجۃ الوداع کا واقعہ پیش آیا۔ حجۃ الوداع، حج کی تیاری۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب ذی القعدہ کا مہینہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا اور لوگوں کو تیاری کے لیے حکم دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 ذی القعدہ کو حج کے لیے سفر کیا اور مدینہ میں ابو دجانہ سعدی اور بقول باز صباح بن عرفتہ غفاری کو حکم مقرر فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مناسک حج۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب مقام صرف میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس کے پاس قربانی نہ ہو وہ عمرہ کا احرام باندھ لے، اور یہیں مجھ کو ایام آ گئے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور میں رو رہی تھی، اور انہوں نے کہا اے عائشہ کیا ہوا، تم کو ایام آ گئے؟ میں نے کہا ہاں۔ فرماتی ہیں کہ اس وقت میں یہ کہہ رہی تھی کہ کاش اس سفر میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کہو، جو حاجی کرتے ہیں وہی تم بھی کرنا، صرف بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ کہتی ہیں کہ جب لوگ مکہ میں آئے تو جنہوں نے عمرہ کا احرام باندھا تھا سب نے احرام کھول دیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں نے بھی عمرہ ہی کیا تھا۔ پھر جب قربانی کا دن ہوا تو گائے کا بہت سا گوشت میرے گھر آیا۔ میں نے دریافت کیا یہ کیسا ہے؟ لانے والے نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کی طرف سے ایک گائے ذبح کی ہے۔ پھر جب لیلۃ الحجہ ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کو میرے پاس مقام نعیم سے عمرہ کے لیے بھیجا، اس عمرہ کے بدلے میں جو مجھ سے فوت ہو گیا تھا۔ حضرت حفصہ بن عمر بن خطاب کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں کو عمرہ کر کے احرام کھولنے کا حکم دیا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ احرام کھولنے میں آپ کو کیا چیز مانے ہے؟ فرمایا میں قربانی کے جانور اپنے ساتھ لایا ہوں، ان کو ذبح کر کے احرام کھولوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یمن سے واپسی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت علی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کی طرف بھیجا تھا۔ وہاں سے واپس آتے ہوئے حضرت علی مکہ میں آئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے پہلے سے آئے ہوئے تھے۔ حضرت علی اپنی زوجہ حضرت فاطمہ کے پاس گئے، ان کو دیکھا تو انہوں نے احرام کھول دیا تھا۔ حضرت علی نے پوچھا اے رسول خدا کی صاحبزادی تم نے ابھی سے احرام کھول دیا؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عمرہ کا حکم دیا تھا، ہم نے عمرہ کر کے احرام کھول دیا۔ پھر حضرت علی حضور کے پاس آئے اور جب اپنے سفر کے حالات بیان کرنے سے فارغ ہوئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جا کر طواف کرو، اور جیسے اور لوگوں نے احرام کھول دیا ہے تم بھی کھول دو۔ حضرت علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے یہ نیت کی تھی کہ اے اللہ میں وہ احرام باندھتا ہوں جو تیرے نبی اور تیرے بندہ اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس قربانی بھی ہے؟ حضرت علی نے عرض کیا قربانی تو نہیں ہے۔ بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی میں ان کو شریک کیا اور یہ اسی احرام کے ساتھ رہے۔
اور نبی پاک کے ساتھ احرام کھولا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اور اپنی دونوں کی طرف سے قربانی کی، تو اس طرح حضور نے حج قران فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف شکایت۔ یزید بن رقانہ کہتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مکہ میں آئے تو لشکر کو پیچھے چھوڑ آئے تھے اور ایک شخص کو اس پر حاکم مقرر کیا تھا۔ اس شخص نے توشہ خانہ میں سے ایک نفیس کپڑا نکال کر سارے لشکر میں تقسیم کر دیا کہ اس کو اوڑھ لیا جائے۔ جب یہ لشکر اس صورت سے مکہ کے قریب پہنچا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے کے لیے تشریف لائے اور ان کپڑوں کو دیکھ کر اس شخص سے جس کو حاکم کیا گیا تھا پوچھا کہ یہ کیا بات ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے یہ کپڑے اس لیے تقسیم کیے ہیں تاکہ یہ لشکر لوگوں میں اپنی عزت ظاہر کرے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تجھ کو خرابی ہو، یہ لشکر ان لوگوں سے لے کر توشہ میں آپ کے پاس پہنچنے سے پہلے داخل کر۔ چنانچہ وہ کپڑے سارے لشکر سے لے کر داخل کیے گئے۔ لشکر کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس برتاؤ کی شکایت کی۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، علی کی شکایت تم نہ کرو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کے معاملے میں بہت مضبوط ہے، اس کی شکایت کرنا لائق نہیں ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور لوگوں کو مناسک حج یعنی حج کے قاعدے اور طریقے بتائے۔ پھر آپ نے ایک طویل خطبہ پڑھا اور بہت سے احکامات امت کے لیے بیان فرمائے۔ چنانچہ حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، میری بات غور سے سنو، شاید آئندہ میں تم سے اس جگہ کبھی ملاقات نہ کروں۔ اے لوگو، تمہارے خون اور تمہارے مال آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہے، یہاں تک کہ تم اپنے پروردگار سے جا ملو، اسی طرح جیسے اس دن کی حرمت ہے اور اس مہینے کی حرمت ہے، اور بے شک تم اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہوگے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کا سوال کرے گا، اور میں سب باتیں تم کو بتا چکا ہوں۔ بس جس شخص کے پاس کسی کی امانت ہو وہ اس کی امانت ادا کر دے، اور کوئی شخص اپنا قرض دار سے بجز اس مال سے سود نہ لے، کیونکہ سود ساقط کر دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ فرما دیا ہے، اور عباس بن عبد المطلب کا سود بھی ساقط، اور جس قدر خون زمانہ جاہلیت کے تھے سب ختم ہیں، اور سب سے پہلے جو خون زمانہ جاہلیت کا تھا میں ختم کرتا ہوں، وہ خون ابن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کا ہے، جس کو بنی حزیل نے قتل کیا تھا۔ بس یہ جاہلیت کے خون معاف کرنے میں ابتدا کرتا ہوں۔ اور اے لوگو، اس تمہارے ملک میں شیطان اپنی پرستش کیے جانے سے نا امید ہو گیا ہے، یعنی ملک عرب میں کبھی اس کی پرستش نہ ہوگی، مگر ہاں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ راضی ہو گیا ہے جس کو تم بڑے گناہوں میں شمار نہ کرو گے۔ بس تم نے اپنے دین کی شیطان سے حفاظت لازم ہے۔ اے لوگو، نسی کی بدعت جو کفار نے ایجاد کی تھی یہ کفر کی زیادتی میں شمار ہے، یعنی حرام مہینوں کو حلال مہینوں کے بدلے میں حلال مہینوں کو حرام کر لینا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے 12 مہینے رکھے ہیں، جن میں سے 4 حرام ہیں، 3 پے در پہ یعنی ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم، اور ایک رجب اور جو جمادی ثانی اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ اور اے لوگو، تمہاری عورتیں تمہارا فرش کسی بھی ایسے شخص کے لیے نہ لگائیں جسے تم پسند نہیں کرتے، اور کوئی فحش بات ظاہر نہ کریں۔ بس اگر وہ ایسا کریں تو اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے کہ تم ان کو اپنے سے جدا سلاؤ اور اس طرح مارو جو زیادہ تکلیف دہ نہ ہو۔ پھر اگر وہ ان باتوں سے باز آ جائے تو ان کا کھانا کپڑا حسب حیثیت تمہارے ذمہ ہے۔ اے لوگو، عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو، وہ تمہاری مددگار ہیں اور اپنے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتی، اور تم نے ان کو خدا کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور خدا کے کلام کے ساتھ ان کو حلال کیا ہے۔ بس اے لوگو، میرے ان احکام کو خوب سمجھو، اور میں نے تم میں ایک ایسی چیز چھوڑی ہے، اگر تم اس کو مضبوط پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، کتاب اللہ اور اس کے نبی کی سنت۔ اے لوگو، میری ان باتوں کو سنو اور خوب سمجھ لو، اور جان لو کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور سب مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ پس مسلمان کے مال میں سے دوسرے مسلمان کو کوئی چیز حلال نہیں ہے سوائے اس چیز کے جو وہ اپنی خوشی سے بخش دے۔ پس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، کیا میں نے تیرے احکامات بندوں کو پہنچا دیے؟ سب حاضرین نے عرض کیا،
ہاں بے شک آپ نے احکام الہی ہم کو پہنچا دیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ حکمرانوں کی طرف ایلچی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نامے دے کر مختلف بادشاہوں کے پاس روانہ کیا تھا۔ ابن حشام کہتے ہیں کہ مجھ کو معتبر روایت پہنچی ہے کہ حدیبیہ کے سفر سے واپس آ کر ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، پس تم میرے اوپر ایسا اختلاف نہ کرنا جیسا حواریوں نے عیسیٰ بن مریم پر اختلاف کیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر کیا اختلاف کیا تھا؟ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو اسی بات کی طرف بلایا تھا جس کی طرف میں تم کو بلاتا ہوں، یعنی بادشاہوں کی طرف ایلچی بنا کر بھیجنے کے لیے۔ پس جن لوگوں کو عیسیٰ علیہ السلام نے قریب کے ملکوں میں بھیجا تھا تو وہ خوشی خوشی چلے گئے، جن کو دور دراز ملکوں میں بھیجا تھا وہ سست ہو گئے، اور وہاں جانا ان کو ناگوار گزرا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ سے شکایت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانیں اس ملک کی کر دیں جس کی طرف عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجا تھا، اور اسی زبان میں یہ لوگ بولنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد۔ راوی کہتا ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکتوب لکھ کر اپنے اصحاب کو عنایت کیے اور ان کو بادشاہوں کے پاس روانہ کیا۔ چنانچہ دہیہ بن خلیفہ کلبی کو کیسر بادشاہ روم کے پاس اور عبداللہ بن حذافہ سہمی کو کسریٰ بادشاہ فارس کے پاس روانہ کیا، اور عمر بن امیہ زمری کو نجاشی بادشاہ حبش کی طرف اور حاطب بن ابی بلتا کو مقوقس بادشاہ کی طرف بھیجا مصر کے پاس، اور عمر بن عاص سہمی کو جلندری کے دونوں بیٹوں حیزر اور ایاز کی طرف بھیجا۔ یہ دونوں قوم ازور سے عمان کے بادشاہ تھے، اور سلید بن عمر عامری کو یمامہ کے بادشاہوں سمامہ بن اسال اور ہودہ بن علی کے پاس بھیجا، اور اللہ بن حضری کو بادشاہ بحرین منظر بن ساوی عبدی کے پاس روانہ فرمایا، اور شجاع بن وہب اسدی کو حسرت بن ابی شمر غسانی بادشاہ سرحد شام کی طرف روانہ کیا۔ حشام کہتے ہیں کہ شجاع بن وہب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبلہ بن ایہم غسانی کی طرف، اور مہاجرین امیہ مخزومی کو حارث بن عبد کلام حمیری کی طرف روانہ فرمایا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھ سے یزید بن ابی حبیب مصری نے بیان کیا، ان کو ایک کتاب ملی جس میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بادشاہوں کی طرف ایلچیوں کو روانہ فرمانے کا ذکر تھا، اور جس طرح کے اوپر لکھا گیا ہے سب اس کتاب میں مندرج ہے۔ غزوات اور سرایا۔ غزوات کا اجمالی ذکر۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود 27 غزوات میں تشریف لے گئے تھے، جن کی تفصیل یہ ہے: سب سے پہلے غزوہ ابوا اور غزوہ بوات مقام رضوی کی طرف، پھر غزوہ عشرہ شہر نبوی کی طرف، پھر غزوہ بدر اولا کرزین جابر کی تلاش میں، پھر بدر کا وہ غزوہ جس میں اللہ تعالیٰ نے سرداران قریش کو قتل کرایا، پھر غزوہ بنی سلیم جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام قدر تک تشریف لے گئے تھے، پھر غزوہ سویق ابو سفیان کی تلاش میں، پھر غزوہ غطفان جن کو ذی امر کا غزوہ بھی کہتے ہیں، پھر غزوہ بحران خاص حجاز میں، پھر غزوہ احد، پھر غزوہ حمراء الاسد، پھر غزوہ بنی نذیر، پھر غزوہ ذات الرقاع مقام نخیل میں، پھر غزوہ بدر اخری، پھر غزوہ دومتۃ الجندل، پھر غزوہ خندق، پھر غزوہ بنی کریزہ، پھر غزوہ بنی لحان حزیل سے، پھر غزوہ ذی کرد، پھر غزوہ بنی مستلق خزاع سے، پھر غزوہ حدیبیہ جس میں جنگ کا قصد نہیں تھا اور مشرکوں نے آپ کو عمرہ سے روک دیا تھا، پھر غزوہ خیبر، پھر عمرہ قضاء، پھر غزوہ فتح مکہ، پھر غزوہ حنین، پھر غزوہ طائف، پھر غزوہ تبوک۔ ان سب غزووں میں سے کل 9 غزوات میں جنگ ہوئی: بدر، احد، خندق، کریزہ، مستلق، خیبر، فتح، حنین اور طائف میں۔ سرایا کا اجمالی ذکر۔ سب چھوٹے اور بڑے 38 لشکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اطراف میں روانہ فرمائے، جن کی تفصیل یہ ہے: عبیدہ بن حارث کا لشکر
ابو حمزہ کا لشکر ساحل بحر کی طرف، اور بعض لوگ حضرت حمزہ کے لشکر کی روانگی عبیدہ کی لشکر سے پہلے بیان کرتے ہیں۔ نمبر 3 سعد بن ابی وقاص کا غزوہ مقام خرا میں۔ نمبر 4 حضرت عبداللہ بن حجش کا غزوہ نخلا میں۔ نمبر 5 زید بن حارثہ کا غزوہ مقام قرا میں۔ نمبر 6 محمد بن مسلمہ کا غزوہ کعب بن اشرف یہودی سے۔ نمبر 7 مرثد بن ابی مرثد غنوہ کا غزوہ رجی میں۔ نمبر 8 مندر بن عمر کا غزوہ بحر معونہ میں۔ نمبر 9 ابو عبیدہ بن جراح کا غزوہ عراق کے راستہ میں۔ نمبر 10 عمر بن خطاب کا غزوہ بنی عامر سے۔ نمبر 11 حضرت علی بن ابی طالب کا غزوہ یمن میں۔ نمبر 12 غالب بن عبداللہ کلبی کا غزوہ بنی ملوح سے۔ دیگر سرایا۔ نمبر 13 حضرت علی بن عبداللہ بن سعید اہل فدق پر جہاد کرنے تشریف لے گئے۔ نمبر 14 ابو اوجہ سلمی نے بنی سلیم پر جہاد کیا اور ان کے سب ساتھی شہید ہوئے۔ نمبر 15 عکاشہ بن محسن نے عمرہ پر جہاد کیا۔ ابو سلمہ بن عبد الاسد نے نجد کی طرف بنی اسد سے ایک چشمہ پر جس کا نام فتن تھا جنگ کی، اور وہی مسعود بن عروہ شہید ہوئے۔ 17 محمد بن مسلمہ حارثی نے مقام قرطا میں حوازن سے جنگ کی۔ نمبر 18 بشر بن سعید بن مرہ نے فدق پر جہاد کیا۔ نمبر 19 بشیر بن سعد ہی نے خیبر کی ایک جانب جہاد کیا۔ نمبر 20 زید بن حارثہ نے مقام جموع میں بنی سلیم کا ایک ملک ہے جہاد کیا۔ نمبر 21 زید بن حارثہ ہی نے جزام پر ملک خشین میں جہاد کیا۔ وصال کا دن۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب دوشنبہ کا روز ہوا جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، جس وقت صبح کی نماز ہو رہی تھی، آپ پردہ اٹھوا کر حجرہ کے دروازے پر تشریف کھڑے ہو گئے اور مسلمان نماز میں آپ کی تشریف آوری کو دیکھ کر خوشی کے مارے بے چین ہو گئے۔ آپ نے مسلمانوں کو نماز میں دیکھ کر تبسم فرمایا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت سے زیادہ میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بارونق اور اچھی نہیں دیکھی تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس حجرہ میں تشریف لے گئے اور لوگ سمجھ گئے کہ اب آپ کو مرض سے افاقہ ہو گیا۔ مسجد میں تشریف آوری۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ پیر کے روز صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر کو باندھے ہوئے تشریف لائے۔ لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آہٹ سن کر صف میں جگہ چھوڑ دی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی آہٹ سے سمجھ گئے کہ نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری سے صف میں یہ حرکت ہوئی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کو ہٹے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ابوبکر کی پشت پر رکھ کر اشارہ کیا کہ اپنی جگہ کھڑے رہو، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے پہلو میں بیٹھ کر نماز پڑھی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر ایسی بلند آواز میں فرمایا جو مسجد سے باہر تک جا رہی تھی، اے لوگو، آگ روشن ہو گئی اور فتنے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح آ گئے ہیں۔ خدا کی قسم میں نے تمہارے لیے وہی چیز حلال کی ہے جو قرآن نے حلال کی ہے، اور وہی چیز تم پر حرام کی ہے جو قرآن نے حرام کی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس گفتگو سے فارغ ہوئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا نبی اللہ، میں دیکھتا ہوں کہ آپ نے اللہ کے فضل اور نعمت کے ساتھ صبح کی ہے جیسا کہ ہم چاہتے ہیں، اور آج کا دن بنت خارجہ کا دن بنے، کیا میں اس کے پاس سے ہوا ہوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دولت خانہ میں تشریف داخل ہو گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اسی روز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے واپس تشریف لائے تو میری گود میں لیٹ رہے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں میں سے ایک شخص سبز مسواک لیے ہوئے میرے پاس آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک کی طرف دیکھا۔ میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک کو لینا چاہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ مسواک آپ کو دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پس میں نے وہ مسواک لے کر چبائی اور نرم کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ آپ نے خوب مسواک کی۔ پھر میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن باری ہو گیا، اور یکایک آپ کو اوپر نگاہ کر کے فرمایا، میں نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا کہ آپ کو اختیار دیا گیا اور آپ نے اختیار کر لیا۔ فرماتی ہے کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔
حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میری گود میں وصال ہوا اور میری کم عمری اور ناواقفیت کی بھی بات تھی کہ میں آپ کا سر مبارک تکیے پر رکھ کر عورتوں کے ساتھ اپنا منہ پیٹنے لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیفیت۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، حضرت عمر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، منافقوں میں سے چند لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا انتقال ہو گیا، حالانکہ خدا کی قسم آپ کا وصال نہیں ہوا، بلکہ آپ خدا کے پاس تشریف لے گئے ہیں، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس چلے گئے تھے اور 40 روز کے بعد تشریف لے آئے، اور ان کے جانے کے بعد لوگوں نے مشہور کر دیا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئیں گے۔ جو یہ کہے گا آپ کا انتقال ہو گیا ہے، میں اس کے ہاتھ پیر کاٹ ڈالوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر و استقامت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسی وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو کی طرف کچھ متوجہ نہ ہوئے اور سیدھے حجرے کے اندر داخل ہو گئے۔ رسول اللہ کے اوپر ایک یمنی چادر ڈال رکھی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے رسول پاک کا چہرہ مبارک کھول کر بوسہ دیا اور فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، جو موت اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھی تھی اس کو آپ نے چکھ لیا، اب اس کے بعد آپ کو موت نہ پہنچے گی۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ڈھک دیا اور باہر آئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے وہی گفتگو کر رہے تھے۔ ابو بکر نے کہا، اے عمر پیچھے ہٹو اور خاموش رہو، مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش نہ ہوئے۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ عمر خاموش نہیں ہوتے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ لوگوں نے جب حضرت ابو بکر کی گفتگو سنی تو سب ان کے پاس آ گئے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور کہا، لوگوں، جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور پرستش کرتے تھے تو سن لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انتقال فرما چکے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے تو اللہ بے شک زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، پوری آیت آخر تک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ آیت پڑھی تو لوگ ایسے ہو گئے کہ گویا انہوں نے کبھی یہ آیت سنی ہی نہ تھی، اور اس وقت لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق سے اس آیت کو یاد کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس وقت میں نے ابو بکر سے یہ آیت سنی، مجھ کو معلوم ہوا کہ گویا میرے پیر کٹ گئے اور میں کھڑا نہ رہ سکا۔ اسی وقت زمین پر گر پڑا اور میں نے سمجھ لیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رہنے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق دے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔